السلام علیکم ناظرین، کوڈ ورلڈ ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ارجنٹائن نے پاکستان سے 12 JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، یوں تو پاکستان نے دفاعی میدان میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں اور آج اسی وجہ ہے کہ پاکستان تقریباً دفاع کے شعبے میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ارجنٹائن پاکستان سے 12 JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے خریدنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ارجنٹائن کی حکومت نے قومی پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیے گئے 2022 کے بجٹ میں $664 ملین مختص کرنے کی تجویز پیش کی۔ ناظرین، حتیٰ کہ اس تجویز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ڈیل ابھی فائنل ہو چکی ہے، کیونکہ اس ڈیل کی فائنل فروخت کا منصوبہ ابھی باقی ہے۔ تاہم یہ ظاہر کرتا ہے کہ JF-17 تھنڈر کو ارجنٹائن نے اپنی پرائرٹیز میں رکھا ہوا ہے اور وہ اس کے زیر غور ہے، اور اسی مقصد کے لیے اپنے بجٹ میں $664 ملین مختص کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ ناظرین، ارجنٹائن اس خریداری پر گزشتہ سال سے غور کر رہا ہے، کیونکہ برطانیہ نے اس پر دوسرے ذرائع سے جہاز حاصل کرنے پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ 1982 میں فاکلینڈ کی جنگ کے بعد سے ارجنٹائن پر برطانیہ نے بہت سی پابندیاں برقرار رکھی ہوئی ہے اور وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں خرید سکتا۔ بیونس آئرس نے 2015 سے سویڈن اور جنوبی کوریا سے لڑاکا طیارے خریدنے کی کوشش کی، لیکن دونوں بیچنے والے برطانوی دباؤ کی وجہ سے 17 تھنڈر کی فروخت میں بھی ایک پیچیدگی سامنے آ رہی ہے، اور وہ ہے برطانیہ کی بنائی ہوئی ایجیکشن سیٹ جو کہ بلاک 3 کے اندر لگائی جائے گی۔ اس سیٹ کے ہوتے ہوئے برطانیہ کی پابندیوں کی وجہ سے پاکستان یہ طیارے ارجنٹائن کو نہیں بیچ سکتا، تاہم یقیناً پاک فضائیہ کی طرف سے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے گا۔ دوسری وجوہات، ارجنٹائن کی فضائیہ کے پاس فنڈز کی بھی کمی ہے، اور چونکہ JF-17 تھنڈر دوسرے طیاروں کے مقابلے میں کافی سستا ہے تو اس وجہ سے بھی وہ اس جہاز کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، سستے ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ JF-17 تھنڈر اتنا کیپیبل نہیں ہے۔ آج کے کسی بھی جدید طیارے کے ہم پلہ ہے یہ جہاز، اور اس نے جنگ میں اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ ناظرین، JF-17 تھنڈر ایک جدید، لائٹ ویٹ اور ہر موسم میں استعمال کمپلیکس PAC کامرو ایٹ چنگو ایئر کرافٹ انڈسٹریز کارپوریشن چین کے مشترکہ منصوبے کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ PAC کا کہنا ہے کہ یہ جہاز فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں سے لیس ہے، اور اس کے اندر جدید ترین ایویونکس، بہترین مربوط ذیلی نظام، کمپیوٹرائز فلائٹ بائی وائر کنٹرول اور جدید ترین ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہے، اور JF-17 تھنڈر کو اسی کیٹیگری میں موجود کسی بھی دوسرے جہاز پر سبقت حاصل ہے۔ ناظرین، اب آپ کو ایک بات بتاتے چل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ کی طرح اسے منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ اس جہاز کو انڈیا کی اپنی نیوی نے خریدنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ جہاز ایک ٹین کا ڈبہ ہے جو اتنے سالوں بعد بھی تیاری کے فائنل مراحل میں داخل نہیں ہوا۔ 2021 کو تو پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے پاکستان نے انڈیا کو دھول چٹائی، اور دن کے اجالے میں پاکستان نے انڈیا کے 2 جہاز مار گرائے۔ ایک پاکستان کی حدود میں گرا اور اس کے کمانڈر ابھینندن کو بھی پوری دنیا نے دیکھا، جس کو بعد میں گڈ گیسچر کے طور پر رہا کر دیا گیا، جبکہ دوسرا جہاز جو ہے وہ انڈیا کی حدود میں گرا تو اس قیام پر نہیں آ سکا۔ اور ناظرین، اس پورے سینیریو میں JF-17 تھنڈر نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا، اور وہ اس وقت فرنٹ پر موجود تھا، جبکہ تیجس آج تک کبھی کسی کامبیٹ میں سامنے نہیں آ سکا، اور بھارت نے اس مارکے کے لیے بھی بائر کے جہازوں کو استعمال کیا، جس میں رشیا سے حاصل کیے گئے SU-30 جس کو پاکستان فضائیہ نے مار گرایا، اور انڈین اکثر کہتے تھے کہ یہ F-16 پر بھی بھاری ہے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے شاہینوں نے اس کو مار گرایا، جبکہ دوسرا تقریباً 60 سال پرانا MiG-21 تھا جس کو کمانڈر ابھینندن اڑا رہے تھے، اور پاکستان نے اس کو بھی شکار کر لیا۔ تو اسی سٹوری کے ساتھ ناظرین، پاکستان کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔